دوستو، آج میرے وہ بھائی جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میری مائیں بہنیں جو گھروں میں پریشان ہیں، جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا آپ کے گھر میں جادو ٹونے کا کوئی بندش ہے، تو آج 14 شوال منگل کے دن ان کے لیے میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو جو ساری زندگی نہ مل سکا، انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ پیارے دوستو، آج 14 شوال منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ انشاءاللہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی غربت جڑ سے ختم ہو جائے گی، غیبی فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ کی بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ پر ہو جائیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آج مکمل اور آخر تک سنیے گا۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی خاص اور اہم ہے۔ دوستو، ماہ شوال کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ رمضان کے بعد آنے والا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رب کریم سے جو ہم لوگوں نے رمضان میں عبادات کی جاتی ہیں، اور اسی مہینے کی 1 تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں، اور اسی مہینے میں ہمیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، شوال کا مہینہ حج کی تیاری کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حج کی تیاری کی جاتی ہے، حج کے لیے اپنا ارادہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے شوال کا مہینہ بڑی ہی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، کیونکہ یہ حج کے لیے پہلا مہینہ اور رمضان کے بعد آنے والا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے جو شخص بھی رب کریم کو راضی کر کے اپنی حاجات رب کے آگے بیان کرتا ہے، میرا رب اس کی تمام حاجات پوری کر دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے بعد جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، وہ رب کا بڑا ہی عزیز اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی دعائیں میرا رب کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ آج کا جو عمل، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری بہنیں اپنے دکھوں سے جان چھڑوا لیں گی۔ اللہ والو، آج ماہ شوال کی 14 تاریخ ہے، اور آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو بہترین کروانا چاہتا ہے، اپنے نصیب کو لگے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنی قسمت کو چمکوانا چاہتا ہے، تو آج کے دن یہ عمل ضرور کر لو۔ دوستو، شوال کا مہینہ کیا مہینہ ہے کہ یہ رمضان کے بعد آنے والا پہلا اور حج کے لیے بھی پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے رب کریم اپنے بندوں پر خاص رحم کرتا ہے، اور رمضان میں جو ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں، ان کا ثواب اور اجر اس مہینے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنے رب کو راضی کر کے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ رب کے آگے جھولی پھیلا کر مانگے گا، تو میرا رب اس کی مانگیں ضرور پوری کرے گا، میرا رب اس کی حاجتیں ضرور پوری کرے گا، میرا رب اس کو مایوس نہیں کرے گا۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے حالات اب کبھی ٹھیک نہیں ہونے، جو یہ سمجھتی ہیں کہ اب غربت ان کا نصیب ہے، جو یہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کی بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں ہونے، تو آج کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ ان کی جو بھی دلی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی، وہ رب کریم ضرور پوری فرما دے گا۔ آپ نے آج کے دن کا یہ وظیفہ صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور رب سے پھر اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر میرا بس میں ہوتا تو میں آپ کو پکڑ کر آج 14 شوال منگل کے دن یہ کام کرواتا، یہ وظیفہ کرواتا۔ اللہ والو، صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ 5 منٹ کا وظیفہ کرنے سے آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی، سارا سال آپ کے گھر سے غربت ختم نہیں ہوگی۔ آپ پیسہ بانٹتے تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ رشتہ دار دوست آ کر پوچھیں گے کہ اللہ والے، تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ آج اگر کوئی روڈ پر بیٹھا فقیر بھی جو سمجھتا ہے کہ اب اس کی قسمت میں فقیری لکھ دی گئی ہے، اب اس کی قسمت میں امیری نہیں ہے، تو اگر وہ بھی یہ وظیفہ 5 منٹ کا پڑھ لے گا، تو میرا رب اسے بھی امیری عطا فرما دے گا، میرا رب اس کو بھی دولت سے بھر دے گا۔ وہ جو فقیر تھا، وہ بھی اب بانٹنے والوں میں آ جائے گا، دولت اس کے پاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، میں کوشش کروں گا کہ آج کے وظیفے کا ایک لفظ، ایک نقطہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے
کہ آپ نے وظیفے کو اچھے سے سمجھنا ہے اور ایک ایک لفظ اچھے دھیان سے سننا ہے۔ ہو سکے تو وظیفے کو نوٹ کر لیجئے گا تاکہ جب آپ لوگ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے اور آپ وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر کے وقت کر لیں، دوپہر کو کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن وظیفہ کرتے وقت آپ کا باوضو ہونا صرف ضروری ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے جو پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ آج یا حیو یا قیوم کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یا حیو یا قیوم کو آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، یا حیو یا قیوم پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر ایسی سورت ہے جو رب کریم نے نبی پاک کو تحفۃً پیش کی تھی، اور جو بندہ بھی سورۃ الکوثر پڑھ کے رب سے مانگتا ہے، میرا رب اس کی فریادیں ضرور سنتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، سورۃ کوثر کو آپ لوگوں نے آج 14 شوال کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد۔ یہ آج کا تیسرے نمبر کا وظیفہ ہے، اور یہ پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کی ہر دعا جو آپ کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، دھیان کیجیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 ہو گیا، اللہ الصمد 2 ہو گیا، اللہ الصمد 3 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھتے ساتھ ہی پھر آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ آخر میں پڑھ لینا ہے، اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کی کوئی بھی مشکل ہو، آپ نے رب سے بیان کر دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی آج کی جو بھی دعا ہوگی میرا رب اس وظیفے کے صدقے سے قبول فرما لے گا۔ اللہ والو، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے نماز پڑھ کر آپ جو بھی رب سے مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔